روزانہ نماز عصر کے بعد ایک چھوٹی سی تسبیح پڑھتا ہوں۔ ہر مہینہ کروڑوں روپے کماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن دوستوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ محترم ناظرین، آج ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں جو نماز عصر میں آپ نے کرنا ہے۔ جو شخص غریب ہے، تنگ دست ہے، بے سہارا ہے، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اس عمل کو ضرور کر لے۔ اس وظیفے سے انشاءاللہ تعالی اس کا سارا قرض بھی اتر جائے گا، لاکھوں کروڑوں روپے کا وہ مالک بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ اس بندے کو ارب پتی بنا دے گا۔ اگر وہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، کچھ بھی اس کے گھر میں نہ ہو، اپنا گھر، گاڑی، بنگلہ کچھ بھی اس کے پاس نہ ہو، ایسا بندہ بھی اس عمل کو اگر کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں کے اندر اس کا مقدر سنور جائے گا، اس کی قسمت بدل جائے گی۔ اور اس عمل کو آپ نے روز چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں، بیٹھے بھی کر سکتے ہیں، یا مخصوص وقت میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ یہ عمل بڑا آسان ہے۔ ناظرین، جو کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، ملازمت کی وجہ سے پریشان ہے، جن کے گھروں کے اندر تنگ دستی نے ڈیرے لگا لیے ہیں، بے روزگاری جن کے گھروں میں ختم نہیں ہوتی، رزق کے جن کے گھر میں آتا نہیں، انشاءاللہ رزق کا دیوانہ ہو جائے گا، رزق ان کے پیچھے پیچھے آئے گا۔ وہ لوگ جو اس عمل کو کر چکے ہیں، الحمدللہ 100% انہوں نے اس عمل سے رزلٹ حاصل کیا ہے، 100% اس عمل کو مجرب پایا ہے۔ آپ بھی انشاءاللہ اس عمل سے مایوس نہیں ہوں گے۔ یہ عمل کبھی کسی کو مایوس کرتا ہی نہیں، یہ بڑا آسان عمل ہے۔ لیکن اس سے پہلے میری ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں، میری ایک نصیحت کو اپنے پلے باندھ لیں۔ اگر آپ کے حاسدین ہیں جو آپ کے پیچھے پیچھے ہر وقت لگے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے آپ کے حاسدوں کے شر سے بھی محفوظ فرما لیں گے۔ لیکن آپ یہ 3 کام اپنی زندگی میں ضرور اپنا لینے ہیں۔ آپ کو ساری زندگی، آپ کو نسلوں کی ساری زندگی اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دے گا۔ میں یہ آپ کو بڑا اہم نکتہ بتا رہا ہوں، اس پر توجہ کیجیے گا، اس کو اپنی زندگی میں، اپنے اولاد کی زندگی میں داخل کر دیں۔ یقین جانیے آپ اربوں خربوں میں کھیلیں گے۔ الحمدللہ اس عمل کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت، آپ کے مقدر کو کھول دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کی توبہ کو قبول فرما لینا ہے۔ اس عمل کی برکت سے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، انسان پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے، انسان کا عبادت میں دل لگنے لگ جاتا ہے، گناہوں سے بندے کو نفرت ہو جاتی ہے۔ اس عمل کے جتنے ہی فائدے میں بتاؤں وہ کم ہیں، لیکن جب اس عمل کو آپ کریں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس عمل کی تاثیر ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی اللہ کا کرم ہوگا، آپ کے گھر کے اندر وہاں سے وہاں رزق آئے گا جہاں سے آپ کا گمان اور تصور بھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، وظیفہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو نماز عصر کی فضیلت سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر اور مال سب لٹ گیا، یعنی عصر مبارک نماز کا فوت ہونا بربادی اعمال میں سے ہے۔ مسلم 1468۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص ہرگز جہنم میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے نماز پڑھے، یعنی جو فجر اور عصر کی نماز ادا کرے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھا اور پھر فرمایا، تم لوگ اپنے رب کو اس طرح دیکھو گے جیسے اس چاند کو دیکھ رہے ہو، اسے دیکھنے میں تم کو کسی بھی قسم کی مشقت اور تکلیف نہیں ہوگی۔ سورج کے طلوع سے پہلے اور غروب سے پہلے کی نمازوں کو پڑھنے میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ایسا ضرور ہے کہ آپ نے ایک آیات مبارکہ کی تلاوت کی تو سورج نکلنے اور ڈوبنے سے پہلے اللہ کی پاکیزگی بیان کرو۔ حدیث پاک میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو فجر اور عصر کی نماز پڑھے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ناظرین، اللہ پاک کے جو اسماء حسنہ ہیں
ان کو پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اسماء الحسنی ان کی تعداد 99 ہے، اور ان کی تعریف میں ایک حدیث مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کو یاد کر لیتا ہے، یا ان کو پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یا ان کے معنی یاد کر لیتا ہے، ان پر عمل کرتا ہے، وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک کے جو سارے نام ہیں وہ بے شمار فضائل و برکات کے حامل ہیں۔ ان کو پڑھ کر اللہ پاک سے اپنی مشکلات کے حل کے لیے دعائیں کریں، انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں وہ فوراً حل ہو جائے گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ ناظرین، محرم کے ببرکت دن میں یہ وظیفہ آپ نے نماز عصر میں کرنا ہے۔ اس وظیفے کو عورتیں خاص ایام میں نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ نماز عصر کے ادا کرنے کے بعد کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ بھی مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے یہ دو نام یا اللہ یا رحمان کی 100 دانوں کی تصویب کرنی ہے، اور یاد رکھیں کہ عصر کی نماز کے بعد یہ آپ نے تصویب کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، عمل میں برکت ہوگی، جو شر ہیں وہ آپ سے دور ہو جائیں گے، اور خیر ہی خیر عافیت کا معاملہ ہوگا۔ اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ جو شخص روزانہ 200 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اس کے 50 سال کے گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ البتہ اس پر اگر قرض ہو تو وہ معاف نہیں ہوتا جب تک ادا نہ کرے، صاحب حق معاف نہ کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت انس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں جو شخص سوتے وقت دائیں کروٹ پر لیٹ کر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو قیامت کے دن اللہ اس سے فرمائیں گے اے بندے دائیں جانب سے جنت میں داخل ہو۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھوٹا سا کام ہے، چھوٹا سا عمل ہے، اس کی فضیلت و اجر بہت زیادہ ہے۔ ایک آدمی کو سورۃ اخلاص سے بہت زیادہ محبت تھی، اس محبت کی وجہ سے وہ اس سورت کو ہر نماز کی قرأت کے اختتام پر پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سورت سے محبت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق جو امام تھے ہر نماز میں قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے، اور جب ان سے اس کا سبب دریافت کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اس سورت سے بے حد محبت ہے۔ فرمایا کہ اس شخص کو خبر دے دو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بھی اس شخص سے محبت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سورۃ اخلاص بہت سارے فوائد ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العزت 300 غضب کے دروازے بند کرے گا، مثلا دشمنی، قرضہ، فتنہ وغیرہ۔ نمبر 2، 100 دروازے رحمت کے کھول دے گا۔ نمبر 3، 30 دروازے رزق کے کھول دے گا، اللہ غیب سے رزق دے گا۔ نمبر 4، اللہ پاک اپنے علم سے علم دے گا۔ نمبر 5، 36 مرتبہ قرآن پاک کا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، 50 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ نمبر 7، اللہ پاک جنت میں 20 بنگلے دے گا۔ یہ وظیفہ جو ہے اس کو عصر کے بعد تاکید کی گئی ہے، اس کے لیے کہ عصر کی نماز پڑھنا بے حد ضروری ہے۔ یعنی آپ نماز پڑھے بغیر یہ وظیفہ کریں گے، یہ وظیفہ کارآمد نہیں ہوگا۔ عصر کی یہ خاص فضیلت ہے۔ جب فضیلہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے باتیں سکھائیں، ان میں سے ایک بات یہ تھی کہ 5 نمازوں پر محافظ کرو۔